اسی پر بات کریں گے. سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ڈاکٹر اسامہ نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, مجھے ماضی آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں, تاریخ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں, لیکن نیتن یاہو کے آنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل جہاں جہاں قدم رکھ رہا ہے وہاں سے واپس جانے کا بھی کوئی ارادہ رکھتا ہے؟ کیونکہ ارادہ تو پہلے دن سے ایک ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ زمین پہ قبضہ کر لیا جائے. کوئی واپسی کا, کوئی مذاکرات کا, کوئی سیز فائر کا ماحول لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ نیلم آپ کا. دیکھیں, نیتن یاہو تو اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو سلسلہ گزشتہ 80 سالوں سے اہل فلسطین کے اوپر چل رہا ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ اسرائیل کی واپسی غزہ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے, لیکن فی الوقت اس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 دفعہ اور گزشتہ ہفتے بھی ہم نے یہ خبر سنی کہ سیز فائر ہو رہا ہے, مذاکرات ہو گئے ہیں, ڈیل ڈن ہو گئی ہے, اور اس کے فوراً بعد جیسے ہی یہ خبریں نشر ہونی شروع ہوئیں, اس کے فوراً بعد اسرائیل نے فل اس کے انویژن کا غزہ کے اوپر بوٹس مزید رکھنے کا اعلان کر دیا. اور صرف غزہ کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ویسٹ بینک کے اندر نئی سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کی تعمیرات کا بھی مسئلہ ہے, کہ جس کے اوپر آج برطانوی وزیر خارجہ نے اس کے اوپر رد عمل دیا ہے, اور اسرائیلی سفیر کو جو ہے دفتر خارجہ میں طلب بھی کیا گیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں اسرائیل غزہ سے واپس جا پائے, لیکن یقیناً مستقبل میں یہ ضرور ہوگا کہ اسرائیل نہ صرف غزہ سے جائے گا, بلکہ اسرائیل کو وہ علاقے بھی چھوڑنے پڑیں گے جو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کر کے اس نے حاصل کیے ہیں. فی الوقت مسئلہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کی نیتن یاہو کی حکومت ہے, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ریڈیکل صہیونی عناصر شامل ہیں, ان کا جو جس قسم کا ان کا عزم ہے, جس کا آپ نے دیکھا اظہار ایک طور پر جو ان کے وزیر سیکیورٹی ہیں ان کی طرف سے, جب وہ مسجد اقصیٰ کے دورے کے اوپر گئے, جو نغمے گائے گئے جس کا مقصد یہ تھا کہ غزہ کے بیت المقدس کے تہخانوں میں جو ہے ہیکل سلیمانی کی تعمیر, جس کو یہ تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں. تو یہ تو ان کے عزائم ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واپس جانا نہیں چاہتے. لیکن جس طریقے سے وہ فلسطینیوں کو باہر دھکیلنا چاہتے تھے غزہ سے, فلسطینیوں کے عزم اور حوصلے نے اس بات کو ناممکن بنا دیا کہ غزہ کو خالی کروایا جائے. اسی وجہ سے مزید بوٹس جو ہے گراؤنڈ پر آئیں گے, اور جتنے زیادہ بوٹس گراؤنڈ پہ آئیں گے اتنی زیادہ اسرائیل کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میں اپنے ناظرین کے لیے بھی یہ بھی بتا دوں کہ غزہ جو ہے آج سے 25 سال پہلے اسرائیل کی ٹیریٹری تھا. اس کے بعد اوسلو معاہدے کے بعد بتدریج اس کو فلسطین کی ٹیریٹری میں تبدیل کیا گیا تھا. تو یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے کہ غزہ کے اوپر قبضے کا. غزہ کے اوپر پہلے بھی قبضہ ہو چکا ہے, اور اہل فلسطین نے وہ قبضہ پہلے بھی چھڑوایا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ قبضہ فی الوقت ختم نہیں ہوگا, لیکن بہرحال یہ قبضہ ایک دن ختم ضرور ہوگا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو معاملہ ہے ابھی 60,000 اضافی جو افواج ہے وہ بھیجنے کا, ایک بڑی تعداد ہے افواج کی. پھر ہم نے دیکھا کہ آلریڈی بھی جو اسرائیل کے شہری ہیں, ایون جو فوجی ہیں, چونکہ یہ بھی ریسنٹ ایک سروے بھی سامنے آیا ہے جو فوج کے اندر سے کیا گیا, تو اس میں جو میجورٹی لوگ ہیں جو اسرائیل کی فوج میں سرو کرنے والے, وہ ان کے مطابق ان کا جذبہ اب وہ نہیں ہے جو ہمیں 2 سال پہلے نظر آ رہا تھا, اور یقیناً ایک مسلسل جنگ کا سا ماحول ہے. تو ہمیں عوامی مخالفت بھی نظر آ رہی ہے اس منصوبے کی بھی, اور اس کے علاوہ بھی جو ہم نے دیکھا, اور اب خود اسرائیل کے اندر سے ایک طویل عرصہ ہو گیا جب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ نیتن یاہو سیاسی معاملے کے طور پہ اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں, اور اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے مسلسل اسرائیل کو حالت جنگ میں رکھا ہوا ہے. تو جو اندرونی طور پہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں, سول سوسائٹی جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہے, کچھ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی مخالفت کر رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ اس کا فائدہ ہوگا, کچھ اس پریشر کی بدولت ہی صحیح چلے, ہمیں جو جنگ ہے وہ کچھ رکتی ہوئی نظر آئے گی, چونکہ باقی تو چاہے آسٹریلیا کے جو حکومت ہو وہ بیان دے دیں, خود برطانیہ کی حکومت بیان دے دے, اس کا تو کوئی اثر ہمیں ابھی تک نظر نہیں آیا. دیکھیں احمد, جو اندرونی طور پہ آپ نے خلفشار کی بات کی وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ہاسٹیجز کی واپسی کے لیے گزشتہ دنوں اسرائیل کے اندر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی, اور جہاں تک نئے فوجیوں کی تعیناتی اور ان کی بھرتی کا معاملہ ہے, تو
اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ریلیجیس اسکول جس کو ہم مدارس کہتے ہیں وہاں پہ جاتا ہے. تو ان ریلیجیس اسکولز کے جو بھی کرتا دھرتا ہیں اسکالرز ہیں انہوں نے منع کر دیا ہے کہ ان کے طلبہ جو ہے وہ اسرائیلی فوج میں خدمات انجام نہیں دیں گے. تو یہ تو وہ دو چیزیں ہیں. تیسری چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم بار بار اس بات کو کرتے رہیں کہ غزہ کی اس مسئلے کے بعد اسرائیل کی آبادی کے اندر اور خاص طور پہ ان کے جو اپنے سرویز کہتے ہیں کہ ان کی نوجوانوں کی آبادی کے اندر سگنیفیکنٹ ڈکریز ہوا. یعنی کہ جو اسرائیلی نوجوان اسرائیلی ڈیول نیشنل تھے وہ اپنے ممالک کو واپس جا چکے ہیں اور وہ اسرائیل میں واپس نہیں جانا چاہتے. اس صورتحال میں اسرائیل نے کانٹریکٹرز کو بھرتی کرنا شروع کیا ہے اپنی فوج کے اندر. اور آپ نے ایک امریکن کانٹریکٹر فوجی کی ڈاکومنٹری بھی دیکھی, اس کا بیان بھی دیکھا جس میں اس نے بتایا کہ کس طرح اس کے یونٹ کو حکم دیا گیا کہ جو لوگ غزہ کے اندر خوراک کے حصول کی قطار میں کھڑے ہوئے ان کو نشانہ بنایا جائے. تو اسرائیل کو اندرون خانہ بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے, اس کو افرادی قوت کا سامنا ہے. اب کانٹریکٹرز کی بنیاد پر 60,000 اگر آپ لوگوں کو بھرتی بھی کر لیں تو وہ کانٹریکٹر ہوتا ہے, وہ فوجی نہیں ہوتا جو اپنے وطن کے لیے یا اپنے نظریے کے لیے جان قربان کر سکے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک گرداب میں پھنس رہا ہے, اور اسرائیل کی حکومت کے اندر سے جو سپورٹ ہے وہ اب منیمم لیول پہ پہنچ گئی ہے. آپ دیکھیں کہ پولیس جس طرح مظاہرین کو گرفتار کر رہی ہے, جس طرح وہاں پہ ٹائر جلائے جا رہے ہیں, جس طرح مظاہرے ہو رہے ہیں, اور جس طریقے سے کانٹریکٹر آ کے پول پٹی کھول رہے ہیں اسرائیل کی, تو اسرائیلی حکومت دو تین طرف سے جو ہے وہ گرداب میں ہے. اور جتنے بوٹس گراؤنڈ پر آئیں گے, میں پھر اس بات کو کہتا ہوں, جتنے بوٹس گراؤنڈ پر آئیں گے اتنی زیادہ اسرائیل کی شکست جلد اور گہری ہوگی. صحیح. ڈاکٹر اسامہ, ایک ایسا ویژول جس کو ہم نے دیکھا, آپ نے بھی یقیناً وٹنس کیا, اس کو آنکھوں سے بھلانا مشکل ہو رہا ہے. میں بات کر رہی ہوں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوتی ہے اور یورپ کے سارے نمائندے وہاں پر موجود ہوتے ہیں, یقیناً صرف ایک جو ملک ہے اس کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور ولادیمیر زیلنسکی جو ہیں یوکرین کے صدر, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ سب نے دیکھ رکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے ان کی ملاقات کیسی رہی, اور اگر سیز فائر کے لیے کوئی فیصلہ ہونا ہے تو یوکرین کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہی جذبہ ہمیں غزہ کے لیے کبھی دکھائی نہیں دیا. یہ جو اس ورسز دیم ایک بات ہوتی ہے, کیا یہ اس تصویر سے کہ سب اکٹھے ہیں, ایک ملک کا غم ان کو ستا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, یوکرین کے ساتھ بڑی انفیئر ہے, زیادتی ہے, ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, لیکن وہ غم وہاں کے لیے دکھائی نہیں دیا جہاں پر 60,000 لوگ آلریڈی جن کو ذبح کیا جا چکا ہے, 18,000 بچے شہید کیے جا چکے ہیں. وہاں پر بچوں کی میل نیوٹریشن والی ایسی تصاویر ہیں جو ہم چلانے کا یہاں پہ سوچ بھی نہیں سکتے, ہمیں بھی دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں کے لیے کوئی پوری دنیا, کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی مل کر نہیں آئی کہ جلد از جلد اس جگہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے, ان لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے. دیکھیں, اس کے حوالے سے تو میں دو باتیں کر کے اپنی بات کو مختصر ہی رکھوں گا. جو اس ورسز دیم کی جو اصطلاح استعمال کی گئی, یعنی کہ ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو, وہ جارج بش نے استعمال کی تھی. اور جارج بش نے یہ کہا تھا کہ جو دہشت گردی کی جنگ تھی اس نے اس کو کروسیڈ کہا تھا, یعنی کہ صلیبی جنگ کہا تھا. تو اب جو کچھ آپ نے وائٹ ہاؤس میں دیکھا وہ صلیبی سارے ایک جگہ جمع ہیں, چاہے وہ ریلیجیس ہوں یا نان ریلیجیس ہوں, بہرحال. اور جو مرنے والے غزہ کے اندر ہیں وہ کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں. تو یہ مذہب کی جو تقسیم ہے, مذہب کی جو تفریق ہے, اس کی بنیاد پر انسانیت کے پیمانے دنیا کے اندر تبدیل ہو گئے. اور یہ پیمانے عوام کی سطح پہ تبدیل نہیں ہوئے بلکہ حکمرانوں کی سطح پر تبدیل ہوئے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اب بھی جو اہل فلسطین کے غم کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر ریلیجیس آئیڈینٹیٹیز ہیں جو کہ مغرب کے اندر موجود ہیں. سیکولر بھی موجود ہیں لیکن ریلیجیس بھی لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا جس یونی پولر ورلڈ کے اندر موجود ہے اس کے اندر صرف اور صرف آپ کی رنگ, نسل, مذہب اگر ایک مخصوص جگہ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے سارے انسانی حقوق ہیں, ورنہ آپ کی حیثیت جو ہے وہ شاید کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ نہیں ہے. اور یہ وہی مسئلہ ہے کہ جو آج مغرب کی سڑکوں پر موجود ہے, اور مغرب کے لوگ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں کیا غزہ میں مرنے والے انسان نہیں ہیں. تو یہ بہرحال ایک بڑا
سیڈ سینیریو ہے، دکھ بھری داستان ہے، لیکن یہ سب کچھ مغرب کے چہرے پہ پڑا ہوا جو نقاب ہے، جو انسانیت کا نقاب ہے، انسانی حقوق کا نقاب ہے، اظہار آزادی رائے کا نقاب ہے، جمہوریت کا نقاب ہے، وہ الٹ رہا ہے اور مغرب کو بتا رہا ہے کہ تم کتنے شفاف ہو، اور تمہارے ڈیول اسٹینڈرڈ جو ہیں، جو تمہارے دوہرے معیارات جو ہیں، وہ تمہارے اندر تمہاری سڑکوں پر ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اس تمام جو منظرنامہ ہے اس کے دوران ہی ایک مرتبہ پھر اگرچہ ہم نے دیکھا کہ بہت طویل تعطل آ گیا تھا اور سیز فائر کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2 روز قبل یہ خبر اچانک سے پھر گردش کرنے لگی کہ جو فلسطینی ہے، اور اس بار صرف ایک تنظیم نہیں ہے، ان کی ہم نے دیکھا کہ شمولیت تھی، دیگر جو تنظیمیں ہیں یا جو دیگر نمایاں دھڑے ہیں فلسطینیوں کے، وہ بھی ان معاملات میں شامل تھے، اور خود مصر نے اور قطر نے اس حوالے سے کافی خوشائند بیانات بھی دیے، لیکن اب 2 روز گزر چکے ہیں، اس کی مزید تو ڈیٹیل نہیں آئی سیز فائر کے حوالے سے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ ابھی بھی کوئی ممکن ہے، کیونکہ یہ جو 60,000 فوجیوں کو، اور صرف اس کا اعلان نہیں کیا جا رہا، ہم نے دیکھا کہ موومنٹ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے، اور دعویٰ بھی کیا گیا ہے آج مختلف علاقوں کے اوپر قبضہ کرنے کا ایک مرتبہ پھر، تو ایسی صورتحال میں کوئی جو سیز فائر کی جو بات ایک دفعہ پھر چل نکلی تھی اور فلسطینیوں نے اس معاہدے کو، یا جو وہ اس کی شکیں تھی، اس کے اوپر حامی بھی ظاہر کر دی تھی، تو کچھ نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی پازیٹیوٹی کچھ باقی ہے؟ دیکھیں احمد، امن کی امید تو آخری دم تک رکھنی چاہیے، میں نا امید نہیں ہوں، لیکن مجھے نظر یہ آتا ہے کہ بنجامن نتن یاہو کا ایجنڈا جو ہے وہ نسل کشی کا ایجنڈا ہے، اور یہ اسرائیل کی جو حکومت ہے یہ بیسکلی صہیونی حکومت ہے، اور اس کا ایجنڈا ہی نسل کشی ہے۔ تو جب تک ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہ ہو، جب تک حکومت تبدیل نہ ہو، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دیر پاس سیز فائر ہو پائے گا۔ سیز فائر اگر 60 دن کے لیے بھی ہوا تو 60 دن بھی چل گیا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن 61ویں دن جو صورتحال ہے وہ شاید ایسی ہی ہو جو کچھ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال ان شارٹ یہ کہ چاہے بین الاقوامی کمیونٹی جتنے بھی بیانات دے دے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک وہ اسرائیل کا بائیکاٹ نہ کریں، اسرائیل کے خلاف ایسی سینکشن نہ لگائیں جیسی رشیا کے خلاف لگائی گئی ہیں، اسرائیل کو اسی طرح انڈر ٹرائل نہ لایا جائے جس طرح ولادیمیر پیوٹن کو لایا گیا ہے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اگر بین الاقوامی برادری چاہتی ہے کہ غزہ کے اندر سے جو نسل کشی کا خاتمہ ہو، تو ان کو اسرائیل کے اوپر سخت ترین سینکشن فوری طور پہ لگانی ہوں گی، ورنہ یہ مسئلہ رکنے والا مجھے نظر نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسامہ، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتی، کیونکہ کچھ تو سوال ایسے ہیں کہ ان کے جواب ہمارے سامنے اتنے عیاں ہیں کہ سمجھ نہیں آتا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر بات کی جائے، 7 جنگیں جو ہیں وہ رکوانے کا وہ کریڈٹ لے رہے ہیں، نوبیل پیس پرائز کے لیے ان کی جو ٹیم ہے وہ پش کر رہی ہے، پورا کیس بنا رہی ہے، اور وہ تو ایسا ہے کہ کوئی مطلب کوئی کہے کہ ہماری کوئی لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو وہ فوراً اس میں آ جاتے کہ نہیں لڑائی بند کرو ورنہ میں ٹیرفز بڑھاتا ہوں، ورنہ میں یہ کرتا ہوں۔ ان کو جلدی ہوتی ہے، شاید ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ انہیں کوئی لڑتے ہوئے کنٹریز برداشت نہیں ہو رہی یا جنگ برداشت نہیں ہو رہی۔ یہاں کیسے وہ برداشت کر رہے؟ صحافی سوال پوچھتے ہیں تو کوئی ایک آدھی سٹیٹمنٹ ان کے منہ سے آ جاتی ہے، لیکن غزہ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اوائڈ کر رہے ہیں اس مسئلے کو اور اس طرف نہیں آنا چاہتے، اور یہاں پر جنگ بند کرانے کی انہیں کوئی خاص جلدی نہیں ہے۔ دیکھیں، اسرائیل کا معاملہ اور فلسطین کا معاملہ ایسا ہے جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی پر جلتے ہیں، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیانات دیے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے حوالے سے جو آن ایئر نشر ہوئے، اس کے بعد دیکھیے کہ وہ خاموش ہو گیا بالکل۔ تو لگتا یہ ہے کہ ان کی چابیاں بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، جو ان کی چابیاں گھماتا ہے تو وہ بولتے ہیں، اور جب چابیاں ان کی زیادہ گھوم جاتی ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ بھارت اور پاکستان کی جنگ کے حوالے سے متواتر بیانات دے رہے ہیں، متواتر اب تک بیان دے رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن جس قسم کا اسٹانس انہوں نے بنیامن نیتن یاہو کے حوالے سے استعمال کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا ہی از اے اسٹوپڈ پرسن، تو اگر وہ اسٹوپڈ تھا تو اس کے حوالے سے اب ان کا اسٹانس کیسے چینج ہو گیا، کیسے وہ خاموش ہو گئے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو چیزوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، جو امریکہ کے اندر صدارت اور دیگر معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کے تانے بانے بھی دراصل صہیونیوں سے ملتے ہیں،
اور اس کی بنیاد کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کے پر جلتے ہیں اور وہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایک اعلان کر دیں کہ میں آج سے اسرائیل کے اوپر سینکشن لگا رہا ہوں جب تک وہ غزہ کو خالی نہ کر دے اور جب تک وہاں پہ پیس نہ ہو جائے, آپ دیکھیے گا کہ اگلے دن یہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی مجبور ہیں, اور جن کے ہاتھوں میں دنیا کا اقتدار ہے وہ دراصل کوئی اور لوگ ہیں اور سامنے کوئی اور نظر آ رہا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم جانتے ہیں کہ جو ستمبر ہے وہاں پہ جب اقوام متحدہ میں اجلاس ہونا ہے اور بہت جو بڑے ممالک ہیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ وہ اس اجلاس کے دوران فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیں گے, اور اس کے اوپر ہم نے دیکھا بہت اپریسیشن بھی ہوئی اور اسرائیل کی جانب سے اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی, اور اب تنقید سے آگے بڑھ کے اسرائیل کی جانب سے جو آفیشیل بیانات یہ آئے ہیں کہ ہم کوئی ایسا خطہ رہنے ہی نہیں دیں گے جہاں پہ کوئی اور ریاست جو ہے وہ قائم ہو سکے, اور جو آج کل ایک منصوبہ ویسٹ بینک کے حوالے سے بھی سامنے آ رہا ہے اور اس کے اوپر بھی جو آئے روز وہاں پہ جو سیٹلرز ہیں وہ تشدد کو ہوا دے رہے ہیں, اور اس کی بھی ہم نے دیکھا کہ عالمی برادری کی جانب سے یا جو بڑے ممالک ہیں ان کی جانب سے اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا, اور بیانات کی حد تک کی صحیح لیکن بہرحال بات کی گئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا منظرنامہ ہوگا جب یہ اقوام متحدہ کا اجلاس ہوگا, اور اگر اس سے پہلے اسرائیل نے اپنے اس بیان کو حقیقت بناتے ہوئے مزید جو ویسٹ بینک میں بھی ایریا موجود ہے اس کو قبضہ کر لیا, تو پھر کس طرح سے یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی؟ دیکھیں احمد, ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اسرائیل جتنا بھی قبضہ کر لے, فلسطینی ریاست کو اگر تسلیم کرنا ہوگا ان ممالک کو تو وہ کریں گی, اور اس کی بنیاد کے اوپر اس ٹیریٹری کو واپس کیا جائے. اور اسرائیل اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ویسٹ بینک کے اندر قبضہ کر کے اور غزہ کے اندر قبضہ کر کے فلسطین کا نام و نشان مٹا دے گا, تو یہ پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ گیا, وہ صورتحال ختم ہو چکی ہے. اب فلسطین دنیا کا نمبر 1 مسئلہ ہے, اور غزہ کے اندر نسل کشی دنیا کا نمبر 1 مسئلہ ہے. تو ستمبر کے اندر اگر ان ممالک نے اپنا اسٹانس چینج نہیں کیا اور فلسطینی ریاست کو بطور ریاست تسلیم کر لیا, تو اسرائیل کی تمام چیزیں ہونے کے باوجود اسرائیل کے لیے اتنا بڑا دھچکا ہوگا کہ شاید اسرائیل اس کی کبھی تاب نہ لا سکے. تو چاہے وہ پوری لینڈ پہ قبضہ کر لے, جو کہ ناممکن ہے, ظاہر سی بات ہے, غزہ کو خالی کرانے کا بھی پلان یہی تھا, ویسٹ بینک کا بھی پلان یہی تھا, وہ کچھ بھی کر لے. اب چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں, اور سپٹمبر کے اندر اگر ان ممالک کا اسٹانس چینج نہیں ہوا اور انہوں نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا, تو اسرائیل کے لیے الٹی گنتی کا عمل اس دن سے شروع ہو جائے. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا.